اور وہ رات بھی آ گئی جب رسول اللہ کا یہ عظیم نواسا مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی 4 ہجری شعبان المعظم کا مہینہ تھا جب امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تھی، اور پتہ ہے آپ کی ولادت سے پہلے حضور کی چچی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل یہ آئی تھی، خواب دیکھ کر کے ڈر کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی عجیب خواب دیکھ کر کے آئی ہوں، مجھے ڈر ہے۔ کہا کیا دیکھیو؟ کہا بیان کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بتائیں تو صحیح خواب کیا ہے؟ تو چچی ام الفضل نے کہا تھا میں نے کل خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور میری گود میں گرا ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، اور فاطمہ کا بیٹا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا وہ مدینے میں پروان چڑھا ہے، اور مدینے میں آنکھیں کھولی ہیں، خطبہ رسول کو سنا ہے، حسین پرورش ہے صحابہ کی جھرمٹ میں، ماں فاطمہ الزہرا اور باپ حیدر کرار، نانا رسولوں کا سردار۔ اس عظیم جوان کو میدان میں اترنے کے لیے اب جو وقت آیا وہ عجیب اتفاق تھا کہ اپنا شہر چھوڑنا ہوا۔ امام حسین کہتے ہیں میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی اس جگہ دفن ہوتا ہے جو جگہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی، لہذا سید الانبیاء جہاں دفن ہے تو مدینہ ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے اے حسین، رسول کا جو سب سے محبوب علاقہ ہے وہ مجھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے۔ امام حسین اپنے خاندان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور آتے ساتھ رو پڑے، کہا نانا جان یہ وہی شہر ہے جہاں میں آپ کے کندھوں کی سواری کرتا تھا، یہاں کے در و دیوار گواہ ہیں اور یہاں موجود لوگ بھی گواہ ہیں کہ آپ سے جو میری محبت تھی یا مجھ سے جو آپ کی محبت تھی اس کے قصے مشہور ہیں۔ لیکن آج میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی جائیداد بنانی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے اجازت لیتے ہوئے نکلے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں وہ عجیب سما تھا کہ مدینے والے دیکھتے رہ گئے۔ اہل بیت کا قافلہ جب نکل رہا تھا، اس میں حضرت امام حسین کے بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہن اور کئی لوگ شامل تھے۔ یہ قافلہ بعد میں بڑھتا چلا گیا لیکن مدینے سے نکلنے والے قافلے میں اتنے تھے۔ اور پھر امام حسین اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی قبر کے پاس آئے اور بے اختیار رو پڑے، اپنی ماں کو آخری مرتبہ سلام کہہ رہے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ حسین کا جانا ہم نے دیکھا تھا، حسین واپس مدینے کبھی نہ آئے، اور مدینے والے روکتے رہے کہ ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی حمایت بھی کریں گے، آپ مدینے سے نہ جائیں۔ کئی لوگ آپ کے جبے کو تھام کر پکڑے ہوئے تھے، کہا ہم آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آتی، ہم آپ کو یہاں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، آپ اگر مدینہ خالی کر کے جائیں تو ہمیں بتائیں رسول اللہ کے گھر میں اب بچا کون؟ آپ کے بھائی شہید ہو چکے، امام حسن، آپ کے باپ بھی نہیں ہیں، رسول اللہ کے گھر کی ایک نشانی آپ ہیں، اور آپ جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے جا رہے ہیں۔ کیا مدینہ رسول اللہ کے گھر سے خالی ہو جائے گا؟ اگر رسول اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے تو پھر کس کا گھر رہے گا؟ مدینے والوں کی وہاں پر جو بہتابی تھی، آہو فغاں تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ لڑنے کو تیار ہوئے اور تلواریں نکال چکے تھے۔ کہا حسین ابن علی ہماری تلواریں ہیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ نہ جائیں۔ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا میں رہ تو جاؤں گا تمہاری باتوں پر، لیکن کل کو جو عیاش لڑکا بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر یعنی یزید، یہ مقابلے کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا، اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں میرے نبی پاک کے شہر کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی، ہمارا چین و سکون غرق ہو گیا۔ ہم اہل بیت کے اس گھر پر آتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا، جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا وہ مکان جو آج رسول اللہ کی جالیوں کے اندر آ گیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں اس گھر کے اطراف ہم گھومتے تھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس گھر کی تاریخ کہ حضور اگر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور قرآن اترنا ہوتا تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت لیتے پھر گھر میں آتے تھے۔ دوسری جگہوں پر
जिब्राइल अमीन बराह रास्त हुजूर पर वही लेकर आते थे, आयतें लेकर आते। लेकिन जब फातिमा ज़हरा के घर में हुजूर होते थे तो जिब्राइल इजाजत लेकर आते थे। अहले मदीना कहते हैं वो घर खाली हो चुका था, उस घर के अंदर अब कोई नहीं था। अहले बैत नबुव्वत का ये घराना, रसूलुल्लाह का ये खानदान सब चल पड़ा था। मदीने वाले कहते भी थे कि कैसा वक्त आ गया कि आज नबी पाक ने जिस मदीने को अजमत का बुलंद मकाम दे दिया, उस मदीने में उनके ही घर के लोग रहने के लिए आज परेशान किए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं और यहां से हिजरत करने पर मजबूर किए गए। इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अपने खानदान समेत निकल करके मक्का मुकर्रमा पहुंचे। शाबानुल मुअज्जम का महीना था, तकरीबन 4 तारीख थी जो हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश की तारीख। जब तकरीबन 4 शाबान को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, मक्का वालों ने शानदार इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी वहां थे, अब्दुल्ला बिन उमर भी वहां थे। उन्होंने कहा हुसैन इब्न अली आप आ गए मदीने से सलामती के साथ, अहलन व सहलन मरहबा, आपके लिए मुबारकबादी हो। वलीद बिन उकबा से, मरवान बिन हकम से, यजीद से आपने जान बचा ली, अब अमन अमान में आप रहे। मक्का मुकर्रमा में ये खानदान नबुव्वत, अहले बैत का घराना खुशहाली के साथ रह रहा था। लेकिन बुरा हो इन कूफी शियों का। शियान अली एक जमात है जो बाद में चलकर शिया कहते हैं ना, शिया का मतलब हिमायती। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के हिमायतियों की एक जमात थी, शियान अली उनको कहा जाता था, जो कूफा में रहते थे, बरसों से हजरत अली के जमाने से थे, क्योंकि हजरत अली ने भी दारुल खिलाफा कूफा को बनाया था। और हजरत अली के बाद इमाम हसन भी वहां रहे कूफा में, और उसके बाद वो हिजरत करके मदीने चले गए, तब फिर इमाम हुसैन भी गए थे। तो कूफा वालों का ताल्लुक हजरत अली के घराने से पहले से था। और इमाम हुसैन की ये तारीख मैं आपको बताता हूं कि जब अमीर मुआविया खलीफ यानी हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त भी कूफा वाले इमाम हुसैन को खत लिखकर बुला रहे थे कि अमीर मुआविया को माजूल कर देते हैं, आप आ जाइए। इमाम हुसैन ने मना किया, कहा कि मैं फिर से वो अजीम जंगें देखना नहीं चाहता हूं जो मेरे बाप के जमाने में हुई हैं। तो हजरत इमाम हुसैन गए नहीं, अमीर मुआविया के जमाने से कूफा वाले खत लिख रहे थे, आप आ जाइए। आप जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गया, तो कूफा वालों ने एक मीटिंग की। कूफा इराक का एक शहर है, इराक में आज भी वो शहर मौजूद है, और जितने अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग थे सब जमा हुए और मीटिंग किया। और वो एक शख्स के घर में मीटिंग हुई जिसका नाम मुस्लिम बिन सुर्द बताया गया है। और वो शख्स सारे लोगों को जमा करके कहता है, देखो अमीर मुआविया का तो इंतकाल हो गया और यजीद बेटा है, तुम सबकी राय क्या है? क्या अली के बेटे हुसैन खिलाफत के सबसे ज्यादा हकदार नहीं है? कूफा वालों ने एक जुबान होकर कहा, हाँ, रसूलुल्लाह के नवासे अली इब्न अबी तालिब के बेटे, उनसे ज्यादा हकदार कौन है? तो उन लोगों ने कहा कि हमने ये सुना है कि इमाम हुसैन ने भी यजीद की बैत को कबूल करने से मना कर दिया और वो मदीना छोड़कर मक्का जा चुके हैं। ऐ लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम हुसैन इब्न अली को यहां बुला न लें? हम कूफा बुला लेते हैं और यहां बुलाकर उनकी खिलाफत को तस्लीम करते हैं, उनके हाथ में बैत कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे पूरा हिजाज इमाम हुसैन के हाथ पर बैत कर लेगा, पूरा अरब बैत कर लेगा, और यजीद को हम उतार देंगे तख्ते खिलाफत से। तो कूफा वाले इस बात पर सब इत्तेफाक, और फिर सारे लोगों ने मिल करके खत लिखा इमाम हुसैन के नाम पर। अब्दुल्ला बिन सुबह हमदानी नाम से एक शख्स था, इसके हाथ में खत देकर भेजे जिसमें कूफा के बड़े रईस और जिम्मेदार जो लोग थे, वहां के जो सरदार थे, उनकी दस्तखतें थी, उनकी मोहरें लगी हुई थी। यह खत रमजान की 10 तारीख को आया। कहां? मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा में इमाम हुसैन के पास यह खत आया तो इमाम हुसैन ने देखा, इसमें यह लिखा हुआ था, कूफा वालों ने लिखा था, अल्लाह की हम्द व सना के बाद, हुजूर की सलात व सलाम के बाद, कहा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और उनके बाद यजीद जैसा फासिक व फाजिर शख्स बैठा है, लिहाजा हम उसकी इमारत और उसकी खिलाफत को नहीं तस्लीम करते। ऐ अली के बेटे हुसैन, आप तशरीफ ले आए, हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाए, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। यह खत का मजमून था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हरम काबा में इस खत को पढ़ा, उसके बाद लोगों से पूछा, अब सुनिए, कोई एक शख्स ने भी इस बात पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। जो बड़े सहाबा थे उन्होंने कहा कूफा वालों की बात पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता, ये गद्दार लोग हैं, धोखा दे देते हैं, ये गद्दार लोग हैं, धोखा देते हैं। आपके बाप को भी कूफा में शहीद किया गया, आपके भाई को भी शहीद किया गया है, अब आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? मत जाएं, मक्का आपके लिए अमन व अमान के साथ। हजरत इमाम हुसैन ने इन खतूत को नजरअंदाज कर दिया।
لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے، اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے، کوفہ والوں کے حالات بتائے۔ امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تب پھر صحابہ نے وہی بات کی، کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں، طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں، کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں، آپ مت جائیں۔ دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا، تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی، اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی، اس کو امیر کیسے بنایا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین، ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے۔ میرے عزیزو، تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے، تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی، یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے۔ تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نہ رکے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور عام بات نہیں ہے، عام بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہیں نا، امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے۔ یہ محبت کی لڑائی ہے، دشمنی کی نہیں، کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا، اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ کے مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے۔ تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے، ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں، یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی۔ تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے۔ بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا۔ یہ تاریخ ہے۔ ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے، اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے،
انسان تھے. ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوک در جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں, تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو, مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے. تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا. اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں, مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو, ختم کر دو, قتل کر دو, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعمان بن بشیر صحابی ہیں, کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے. کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں, ذلیل لوگوں میں, عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں. انہوں نے, نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے, رب کی رضا ہے, اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو. عزیزان, میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو. حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی, انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے, جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا, اور کوفہ والے جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں. یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی, وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا, بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے, کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے, حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا. یزید زور سے طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا, اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے, اسے خطرہ تھا. اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی, ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا, کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں, اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے, وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے. ہاں, مجھے یہ بات یاد آتی, یزید جیسے ڈرتا تھا, ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا. اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. ایسی ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے, اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا. یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں, یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ. ہاں, اس قوم کو زندہ ہو لینے دو, پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ. حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا. روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو. ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے, ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے, ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے, اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے. اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے. اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں, کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں, آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے. امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا, جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا, عینی گواہ بھی تھے, آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا. اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ, مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ, امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا, میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے. میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے, انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا. یہ خط تو آیا, لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں, یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں. تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے, نرم دل آدمی ہے, اس کو اتار دو. حالانکہ صحابی رسول تھے, کہا اس کو اتار دو. اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایت ہی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا. اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ وہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا, اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھیں. یہ بصرہ کا گورنر تھا. یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے.
عبید اللہ بن زیاد جیسی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا. کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا, چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف, مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا, کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے, رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے, روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے, اب وہ آنے والے. تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے, اور کوفہ والے وہی سمجھے. خوب نعرے لگائے, مرحبا بک یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا مرحبا, آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں. یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا, پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر. اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا, دروازہ بند کیا, چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا, ہے لوگوں, یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں. نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے, آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے. کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا, کہا, ہے لوگوں سنو, جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے, اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے, باغیوں میں اس کا شمار ہوگا, اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے. اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا, برہمی کا اظہار کیا, لوگ چلے گئے. اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے. کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے, عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے. اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا, کوفہ کے جتنے قبیلے تھے, خاندان تھے, ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے, خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا, ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا, تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا, اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی, اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے. ایسے سخت احکامات دیا اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. سارے سردار ڈر گئے, جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے, اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی. امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے, عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے, وہاں سے آپ ہجرت کر گئے, وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں, تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں, ہانی بن عروہ, ان کے گھر گئے. یہ محب اہل بیت تھے, خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے. امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں, ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا. رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا, اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں, اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے, جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے. اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں. ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں, کچھ بدلے تو کیا ہوا, کچھ تو موجود ہیں, امام حسین کو آنا چاہیے. دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں, آپ تشریف لائیں. دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو. لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد. یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر, وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے, کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا. اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا, 3,000 درہم یا دینار, کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے. اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا. تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے, ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا. یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے. تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں, میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں, محب ہوں, میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے. وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں, لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے, اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے. آؤ میں تجھے ملاتا ہوں.
حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل